السلام علیکم. سن میرے دل کی لاسٹ ایپیسوڈ کے ریویو کے ساتھ حاضر ہے. لاسٹ ایپیسوڈ کے بارے میں بات کرنے سے پہلے مجھے یہ کہنا ہے کہ کاش وہاج علی یہ ڈرامہ نہ کرتا. لاسٹ ایپیسوڈ میں کمال کا ہینڈسم لگ رہا تھا لیکن سٹوری بالکل زیرو. صرف 10 منٹ کا ڈرامہ تھا جس کو خام خواہ بڑھایا گیا. عوام کی پرزور اصرار پہ لاسٹ ایپیسوڈ کے 10-15 منٹ میں بلال عبداللہ اور مایا کے رومانس کے سین دکھائے گئے. ڈرامے کی ابتدا ہوتی ہے. بلال عبداللہ بارش میں بھیگتا ہوا صدف کے گھر آ پہنچتا ہے. وہ اسے کہتا ہے کہ میں تو یہاں سے جانے والا تھا لیکن پھر یہاں آ گیا. اس دفعہ جاتے ہوئے تمہیں بتا کے جاؤں گا کہ ہمیشہ کے لیے جا رہا ہوں, دوبارہ نہیں آؤں گا. صدف کی طرف سے مکمل گرین سگنل ملتا ہے اسے. صدف اپنی شال اس کو پہننے کے لیے دیتی ہے. وہ ان کے گھر ٹائم سپینڈ کرتا ہے, اس کے بھائی کے ساتھ کھیلتا ہے. ابھی اس کے بھائی کے ساتھ کھیل کے ہٹا ہی ہوتا ہے اور صدف کافی لے کے آتی ہے. وہ دونوں کو اکیلے بیٹھنے کا موقع ملتا ہے. اس سے پہلے کہ وہ کچھ بات کریں صدف ابھی بات کا آغاز ہی کرتی ہے کہ اس کی ماں کی آوازیں آنے لگ جاتی ہیں کہ صدف ادھر آؤ, دیکھو کیا ہو گیا. ہونا کیا تھا, وہی عمار. بلال عبداللہ اور صدف بھاگ کے جاتے ہیں تو عمار الٹا پڑا ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اس نے شاید کوئی نیند کی گولیاں کھا لی ہیں. اب بلال عبداللہ تو چکرا کے بیٹھ ہی جاتا ہے کہ یہ میرا کام کبھی نہیں بننے دے گا اور اس کو یہی لگتا ہے کہ عمار بازی لے گیا. اس کے بعد صدف ہنگامہ کرتی ہے کہ کوئی اس کی مدد کرو تو بلال عبداللہ اپنے گارڈز کو اشارہ کرتا ہے. وہ لوگ اسے ٹانگوں سے بازوؤں سے پکڑ کے گاڑی میں ڈال کے لے جاتے ہیں ہاسپٹل. جبکہ دوسری طرف آپ کو دکھایا جاتا ہے کہ ہمشہ جب صدف سے سنتی ہے کہ بلال عبداللہ اس کے گھر میں آیا ہے تو وہ سمجھ جاتی ہے کہ وہ بازی ہار چکی ہے. وہ بہت رونا شروع کر دیتی ہے. اس کے بعد اٹھتی ہے, وہی نیند کی گولیاں اٹھا کے کتنی ساری ہاتھ میں پکڑتی ہے اور منہ بھر لیتی ہے. چلو وہ تو کیا, لیکن اس کے بعد ہمیں ہمشہ کا الٹیاں کرتا دکھانا ضروری تھا. خام کا ہمارا دل خراب کیا. اس کے منہ سے نکلتی الٹی بس ویسے ہی دکھا دیتے کہ اس کو متلی آ رہی ہے, لیکن اس کے منہ سے متلی نکلتی دکھانی ضروری تھی. بہرحال ہمشہ کو وامٹنگ ہوتی ہے اور وہ مرتی بھی نہیں ہے اور اینڈ میں وہ ہنس پڑتی ہے, یعنی موت نے بھی اسے قبول نہیں کیا. اب دوسری طرف عمار نے چونکہ گولیاں تھوڑی سی کھائی ہوتی ہیں, اسے پتا ہوتا ہے کہ یہ لوگ بچا لیں گے, اسی لیے تو ان کے گھر میں فوراً پہنچ گیا ہوتا ہے. اور وہی ہوتا ہے, ڈاکٹر آ کے بتاتے ہیں کہ اب ان کی حالت بہتر ہے. بلال عبداللہ کہتا ہے کہ اب میں کیا کروں. وہ اپنے شولڈر سے شال اتار کے چپکے سے صدف کے پیچھے رکھ دیتا ہے اور واپسی کا راستہ لیتا ہے. صدف فوراً سے دیکھتی ہے پلٹ کے, کیونکہ وہ رو تو رہی تھی لیکن اس کی نظر بلال عبداللہ پر بھی تھی. بلال عبداللہ گاڑی سٹارٹ کرتا ہے تو صدف بھاگ کے اس کی گاڑی کے آگے آ جاتی ہے. وہ گاڑی سے نکلتا ہے تو صدف اسے بتاتی ہے کہ آپ نے تو ڈاکٹر کی رپورٹ کا بھی انتظار نہیں کیا, اور پھر اسے کہتی ہے کہ وہ بچ گیا ہے. اب بلال عبداللہ اس کی طرف دیکھتا ہے کہ اب میں کیا کروں. صدف کہتی ہے کہ ایسے لڑکوں سے پیار نہیں کیا جاتا, بس ان پہ ترس ہی آتا ہے. وہ ہمیشہ اتنی ہی گولیاں کھاتا ہے کہ مرے نہ, اور وہ کہتی ہے کہ وہ خوش رہے جہاں بھی رہے. اور بلال عبداللہ کو کہتی ہے کہ مجھے گھر ڈراپ کر دیجئے, اور اسے کہتی ہے کہ گھر جا کے میں آپ کو آپ کے پرپوزل کا جواب دوں گی. تو وہ کہتا ہے کہ یہاں پر کیوں نہیں. تو صدف کو اب تھوڑا سا تو کوئی سگنل دینا ہوتا ہے. تو صدف ہنستے ہوئے کہتی ہے یہاں پہ شرم آتی ہے, گھر میں شرم نہیں آئے گی. اب اندازہ کریں وہ لوگ ہاسپٹل کے باہر کھڑے ہوتے ہیں. اب وہاں پہ بلال عبداللہ اس کا ہاتھ تھامتا ہے اور وہ دونوں گلے لگتے ہیں. اب یہ سین ہاسپٹل کے باہر کا مناسب تھا. بہرحال اس کے بعد کے سین بہت خوبصورت تھے. بلال عبداللہ اور صدف مسجد میں نکاح کرتے ہیں اور پھر ان کو نماز پڑھتے دکھایا جاتا ہے. وہ بہت خوبصورت مناظر تھے. صدف اور بلال عبداللہ لگ بھی بہت کمال کے رہے تھے. اسی کو ذرا بہتر طریقے سے شوٹ کیا جاتا تو اور اچھا لگتا. ذرا تھوڑے مزید سین ہوتے. یہ تو بس اینڈ میں جلدی جلدی نپٹایا گیا. اس کے بعد کیا تھا, پھر ان کا رومانس دکھایا جاتا ہے. وہ گھر میں جاتی ہے, گھر کی صفائیاں کروا رہی ہوتی, کبھی بلال عبداللہ کو کھانا دے رہی ہوتی, کبھی اسے لنچ باکس بنا کے دیتی ہے کہ یہ لے کے جائیں. اس کے بعد وہی ہوتا ہے جو ہونا چاہیے تھا. صدف پریگننٹ ہو جاتی ہے, اس کا پیٹ دکھایا جاتا ہے. مختلف سین میں ہر طرح کا رومانس دکھانے کی کوشش کی ہے. مطلب آپ کو سوئمنگ پول کا سین بھی دکھا دیا انہوں نے کہ بلال عبداللہ باتیں کر رہا ہوتا ہے, صدف اس کو دھکا دیتی ہے اور سوئمنگ پول میں گرا دیتی ہے. اب یہ مرتسم تو تھا نہیں کہ میرب کو بھی کھینچ لیتا. یہ بلال عبداللہ تھا اور اس کو پتا تھا کہ اس کی صدف پریگننٹ ہے, اس لیے وہ اسے پانی میں نہیں کھینچتا. اس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ بلال عبداللہ ناشتے کی ٹرے ریڈی کر کے صدف کے کمرے میں لے کے جاتا ہے اور وہ آرام کر رہی ہوتی ہے. آرام مطلب صوفے پہ ٹیک لگائی ہوتی ہے. بلال عبداللہ اس کو پھول کے ساتھ ٹچ کر کے اسے اٹھاتا ہے. کیا خوبصورت مناظر تھے, لیکن بہت
بہت ہی جلدی میں نپٹائے گئے۔ صدف آنکھیں کھولتی ہے، بہت خوش ہوتی ہے۔ بلال عبداللہ اس کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتا ہے۔ اس کے بعد صدف کہتی ہے کہ مجھے آرام کرنا ہے، تو وہ اسے آرام کرنے کے لیے صوفے پہ دراز کروا دیتا ہے۔ اور کیا، بس یہی کچھ ہوتا ہے اور دی اینڈ۔ اب آپ کو کیا دکھاتے، ان کے بچے دکھاتے، پھر آگے آگے دکھاتے، بس ٹھیک ہے نا، بلال عبداللہ اور صدف کی شادی ہوگی اور وہ ہنسی خوشی رہ رہے تھے۔ عمار جو کہ بار بار ڈرامے کر رہا تھا، آخر صدف نے اسے کنارہ کشی کر لی اور ہمشا جسے یہ سمجھ آ گیا کہ بلال عبداللہ کو پانا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے، اور ویسے بھی کسی سے زبردستی تو محبت حاصل نہیں کی جاتی، وہ تو نہ ادھر کی رہی نہ ادھر کی رہی۔ اچھا بھلا فراز تھا اس کے پیچھے، لیکن خام خواہ نیند کی گولیاں لا کے اس کو بھی گھر سے بھگا دیا۔ تو اس طرح سے دوستو اس ڈرامے کی اینڈنگ ہوئی اور شکر ہے اس سے جان چھوٹی۔ آپ لوگوں کی اس کی اینڈنگ کے بارے میں کیا رائے ہے، کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اس کے علاوہ دانش تیمور کا نیو ڈرامہ من مست ملنگ، اس کو دیکھنے کے لیے کون کون ایکسائٹیڈ ہے، کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، اللہ حافظ۔